بریو نیو ورلڈ. جی ہاں، یہ 1932 میں آئی تھی، لیکن آج بھی اس کے موضوعات، اس کے خیالات بہت ریلیونٹ ہیں. بالکل. تو آج ہم اس کے شروع کے کچھ ابواب میں ذرا گہرائی میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ ہکسلے نے یہ مستقبل کی دنیا کیسے بنائی ہے. یقیناً، اور یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک پورا آپ کہہ لیں نقشہ ہے ایک تہذیب کا. بظاہر تو بہت پرفیکٹ لگتی ہے، ہاں، لیکن اس کی بنیاد کنٹرول پر ہے، جینیاتی انجینئرنگ پر، اور ایک طرح کی مصنوعی خوشی پر. اچھا. تو کہانی شروع ہوتی ہے AF-632 میں، یعنی فورڈ کے 632 سال بعد. جی، سینٹرل لنڈن ہیچری اینڈ کنڈیشننگ سینٹر سے. اور اس ورلڈ اسٹیٹ کا نعرہ، وہ موٹو ہے کمیونٹی، آئیڈینٹی، اسٹیبلٹی، اجتماعیت، شناخت، استحکام. کنڈیشننگ سینٹر. ہاں، اور اندر کا ماحول فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں، بالکل اسٹیرائل، جیسے کوئی لیبارٹری ہو یا ہاسپٹل. صاف ستھرا لیکن بے جان سا. اور وہاں ہمیں ملوایا جاتا ہے ڈائریکٹر آف ہیچریز اینڈ کنڈیشننگ DHC سے. وہ کچھ نئے اسٹوڈنٹس کو ٹور کرا رہے ہیں. جی، اور وہ شروع میں ہی ایک بڑی بات کہتے ہیں کہ پرٹیکولرز یعنی تفصیلات اہم ہیں، جنرالٹیز نہیں. سماجی استحکام کے لیے عملی کام کرنے والے چاہیے، فلسفی نہیں. اچھا، مطلب تھیوری نہیں، بس پریکٹیکل کام. بالکل. اور وہ عملی کام کیا ہے؟ انسانوں کی پیدائش، لیکن ایک فیکٹری کی طرح، پروڈکشن لائن پر. ایکٹوجینیسس، یہی ہے نا وہ تصور؟ جی ہاں، ایکٹوجینیسس، یعنی بچے قدرتی طور پر نہیں بلکہ لیبارٹری میں بوتلوں میں تیار ہوتے ہیں. DHC بڑے فخر سے فرٹیلائزیشن کا پروسیس سمجھاتے ہیں. اوہ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ عورتیں رضاکارانہ طور پر اپنی اووریز مطلب بیضہ دانیاں معاشرے کے بھلائی کے لیے دیتی ہیں. اور اس پر بونس بھی ملتا ہے. پھر ان انڈوں کو ٹیسٹ ٹیوبز میں مردانہ گیمٹ سے فرٹیلائز کیا جاتا ہے. اور پھر وہ بوکینوفسکیز پروسیس، یہ تو واقعی مطلب ڈسٹربنگ ہے. بہت زیادہ. DHC سے سوشل سٹیبلٹی کی بنیاد کہتے ہیں. ایک انڈے سے 8 سے لے کے 96 تک بالکل ایک جیسے جڑواں بناتے ہیں، آئیڈینٹیکل ٹوینز. 96 ایک کی جگہ 96 انسان اگانا، ترقی یہ کہتے ہیں وہ. ترقی یا شاید انفرادیت کا خاتمہ. مقصد تو یہی ہے، ایک جیسے کاموں کے لیے ایک جیسے لوگ. 96 ہم شکل جڑواں، 96 ایک جیسی مشینوں پر کام کر رہے ہیں. اور یہ زیادہ تر نچلی ذاتوں کے لیے ہوتا ہے، گاما، ڈیلٹا، ایپسلون. جی، الفاز اور بیٹاز جو اوپر کی ذاتیں ہیں، ان کو عام طور پر اس سے نہیں گزارا جاتا. ان کی انفرادیت پھر بھی کچھ حد تک برقرار رکھی جاتی ہے. اور پاٹ سنیپس ٹیکنیک بھی ہے، جس سے انڈے جلدی میچور ہوتے ہیں پروڈکشن بڑھانے کے لیے. تو یہ سارے ایمبریوز پھر بوتلوں میں بند ہو کر ایک سفر شروع کرتے ہیں. ہاں، کنویئر بیلٹ پر بوتلوں پر لیبل لگے ہوتے ہیں، ہیریڈیٹی، فرٹیلائزیشن ڈیٹ، بوکینوفسکی گروپ. اور پھر انہیں بھیجا جاتا ہے سوشل پری ڈیسٹینیشن روم. نام ہی دیکھیں، سوشل پری ڈیسٹینیشن روم، سمادھی تقدیر کا تعین کرنے والا کمرہ. بالکل. وہاں کارڈز پر ساری معلومات ہوتی ہے. حساب لگایا جاتا ہے کہ کس قسم کے کتنے لوگ چاہیے. ہر ایمبریو کی کاسٹ، اس کا مستقبل کا کام، سب کچھ پہلے سے طے ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ایمبریو سٹور، سرخ روشنی، ہزاروں بوتلیں، بڑا عجیب سا منظر ہے. جی، اور ان بوتلوں میں صرف پرورش نہیں ہوتی، کنڈیشننگ بھی شروع ہو جاتی ہے. مصنوعی خون، ہارمونز، پلیسنٹن، تھائروکسن، سب کچھ ملتا ہے. انہیں ہلایا بھی جاتا ہے حرکت کا عادی بنانے کے لیے. ہاں، اور جنس کا تعین بھی وہیں ہوتا ہے. ٹی مردوں کے لیے، دائرہ عورتوں کے لیے، اور سوالیہ نشان ان کے لیے جنہیں فری مارٹنز بننا ہے، یعنی بانجھ عورتیں. تقریباً 70% عورتیں بانجھ بنا دی جاتی ہیں آبادی کنٹرول کرنے کے لیے. جی، آبادی کنٹرول، اور یہ کہ تولیدی صلاحیت کو ایک طرح کی بیکار چیز سمجھا جاتا ہے. نیوسنس. اور پھر وہ ذات پات والی کنڈیشننگ، آکسیجن کم دینا. ہاں، مسٹر فاسٹر بتاتے ہیں نا، نچلی ذات کے ایمبریو کو کم آکسیجن دی جاتی ہے. the lower the caste the shorter the oxygen. اس سے دماغ اور جسم دونوں کی نشوونما محدود ہو جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی ایپسلون تقدیر کے لیے بالکل فٹ ہوں. بالکل. ایپسلون ماحول، ایپسلون وراثت، ایپسلون جسم اور ذہن، سب ایک ساتھ. تو DHC کا وہ جملہ، خوشی اور نیکی کا راز یہ ہے کہ آپ اس کام کو پسند کریں جو آپ کو کرنا ہے. تمام کنڈیشننگ کا مقصد یہی ہے.
making people like their unescapable social destiny. لوگوں کو ان کی ناگزیر سماجی تقدیر سے محبت کرنا سکھانا، یہیں لینینا کراؤن کا تعارف ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ٹیکنیشین جو ٹیکے لگا رہی ہوتی ہے۔ ہینری فاسٹر بھی وہیں آتا ہے۔ جی، اور آخر ہوئے کچھ اور مثالیں ہیں کنڈیشننگ کی، گرمی کا عادی بنانا، کیمیکلز کا عادی بنانا، راکٹ پائلٹس کا سینس آف بیلنس بدلنا۔ مطلب پیدائش سے پہلے ہی مکمل پروگرامنگ۔ جی، جسم اور بنیادی کردار تو طے ہو گیا، اب آتے ہیں چیپٹر 2 پر، ذہن کی پروگرامنگ۔ ٹھیک ہے، انفینٹ نرسریز، نیو پاولووین کنڈیشننگ رومز۔ یہاں ماحول کافی روشن، خوشگوار سا لگتا ہے شروع میں، پھول ہیں، کتابیں ہیں۔ ہاں، لیکن یہ سب ایک سیٹ اپ ہے۔ نرسیں 8 مہینے کے ڈیلٹا بچوں کو لاتی ہیں، سب ایک جیسے بوکانوسکی گروپ کے خاکی وردی میں۔ اور پھر وہ نیو پاولووین کنڈیشننگ کا مظاہرہ۔ جی، بچوں کو پھولوں اور کتابوں کی طرف جانے دیا جاتا ہے، وہ خوشی خوشی جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی چھوتے ہیں، دھماکہ، سائرن، بجلی کا جھٹکا۔ بالکل، بچے بری طرح ڈر جاتے ہیں، چیختے ہیں۔ اور نتیجہ؟ جب دوبارہ وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹتے ہیں، روتے ہیں۔ ڈی ایچ سی فخر سے کہتے ہیں اب یہ کتابوں اور پھولوں سے ایک انسٹنکٹیو نفرت کے ساتھ بڑے ہوں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ پوچھتا بھی ہے کہ پھولوں سے نفرت کیوں؟ کتابیں تو ٹھیک ہے، نچلی ذاتوں کو نہیں پڑھنا۔ ہاں، اچھا سوال ہے۔ ڈی ایچ ای وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اکنامک پالیسی ہے۔ پہلے نچلی ذاتوں کو نیچر سے محبت سکھاتے تھے تاکہ وہ باہر جائیں، ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ لیکن نیچر تو مفت ہے۔ یہی مسئلہ تھا، مفت کی چیز سے فیکٹریاں نہیں چلتی، تو اب نیچر سے نفرت سکھاؤ لیکن کنٹری سپورٹ سے محبت سکھاؤ، ایسے کھیل جن میں مہنگا سامان لگتا ہو۔ اچھا، تاکہ وہ ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرے اور سامان بھی خریدے۔ بالکل، کنزیومرزم ہی سب کچھ ہے۔ یہ تو ہوئی رویوں کی کنڈیشننگ۔ اب خیالات اور اقدار، اس کے لیے ہپنوپیڈیا۔ جی، سلیپ ٹیچنگ، نیند میں سکھانا۔ اس کی دریافت بھی اتفاقاً ہوئی تھی روبین ریبنووچ والے واقعے سے۔ ہاں، وہ بچہ جو سوتے ہوئے ریڈیو لیکچر یاد کر گیا تھا۔ جی، شروع میں اسے فیکٹ سکھانے کی کوشش کی، وہ کام نہیں آیا، کیونکہ سوتے ہوئے ذہن مطلب نہیں سمجھتا، بس رٹ لیتا ہے۔ تو پھر کامیابی ایسے ہی ملی۔ جب اسے مورل ایجوکیشن کے لیے استعمال کیا۔ ڈی ایچ سی کہتے ہیں کہ اخلاقی تعلیم ریشنل ہونی ہی نہیں چاہیے، وہ تو بس سجیشنز ہونی چاہیے جو بار بار دہرائی جائیں۔ اور پھر وہ ڈومیٹری کا سین، سوتے ہوئے بچوں کے تکیوں سے آوازیں آ رہی ہیں، ایلیمنٹری کلاس کانشیسنس۔ الفا بچے سرمائی پہنتے ہیں، بیٹا ہو کر میں بہت خوش ہوں۔ ڈیلٹا بچے خاکی پہنتے ہیں، او نہیں، میں ڈیلٹا بچوں سے نہیں کھیلنا چاہتا۔ یہ سبق ہفتے میں 3 بار، سینکڑوں دفعہ، سالوں تک۔ جی، اور ڈی ایچ سی کا وہ بیان، آخرکار بچے کا ذہن یہی تجاویز بن جاتا ہے، اور ان تجاویز کا مجموعہ ہی بچے کا ذہن ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام تجاویز ہماری تجاویز ہیں، سجیشنز فرام دا اسٹیٹ۔ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے، ذہن پر مکمل کنٹرول۔ جی، ریاست آپ کے سچ کو فطری بنا دیتی ہے، حالانکہ وہ مکمل طور پر بنایا گیا ہوتا ہے۔ آزاد سوچ کی کوئی جگہ نہیں۔ ٹھیک ہے، جسم بن گیا، رویے کنٹرول ہو گئے، خیالات ڈال دیے گئے۔ اب چیپٹر 3 دیکھتے ہیں یہ معاشرہ چلتا کیسے ہے۔ ہاں، چیپٹر 3 میں کھیل کا میدان دکھایا گیا ہے، سینکڑوں ننگے بچے، ایک کھیل ہے سینٹریفیوگل بمبل پپی، جس کے لیے خاص سامان چاہیے۔ بالکل۔ ڈی ایچ سے کہتے ہیں کہ پرانے کھیلوں میں سامان نہیں لگتا تھا، جو پاگل پن تھا۔ اب ہر کھیل کے لیے کمپلیکیٹڈ ایپریٹس لازمی ہیں تاکہ کنزمپشن ہو۔ اور وہیں بچوں کے درمیان جنسی کھیل کو نارمل دکھایا گیا ہے۔ جی، بالکل نارمل اور چارمنگ۔ اگر کوئی بچہ نہیں کھیلتا تو اسے فوراً سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں۔ ڈی ایچ سی بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں فورڈ سے پہلے خاندان بچوں کی ان خواہشات کو دباتا تھا جس سے مسائل ہوتے تھے۔ یہ باتیں سن کر اسٹوڈنٹس حیران ہوتے ہیں۔ یقیناً، اور اسی وقت وہاں مصطفیٰ مونڈ آ جاتے ہیں، ویسٹرن یورپ کے ریزیڈنٹ کنٹرولر۔ مصطفیٰ مونڈ، دس ورلڈ کنٹرولرز میں سے ایک، یہ تو بڑی شخصیت ہے۔ جی ہاں، وہ آ کر ڈی ایچ سی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں۔ وہ فورڈ کا مشہور کال دہراتے ہیں، ہسٹری از بنک۔ تاریخ فضول ہے۔ جی، ماضی، پرانی تہذیبیں، پرانی کتابیں، کنگ لیئر، پاسکل، سب کو مٹا دیا گیا ہے استحکام کے لیے۔ وہ گھر اور خاندان کے بارے میں بھی بہت سخت باتیں کرتے ہیں، گھٹن، بیماریاں، بدبو۔ اور سب سے بڑھ کر جذباتی تعلقات، خاص طور پر ماں کی محبت، جسے وہ مینیاکل بروڈنگ کہتے ہیں۔ وہ فورڈ یا فرائڈ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ خاندان ہی ساری خرابی کی جڑ تھا۔
اور اس کے مقابلے میں اصول کیا ہے؟ everyone belongs to everyone else. جی، کوئی کسی ایک کا نہیں، سب کے ہیں۔ اور یہ ہمیں عملی طور پر نظر بھی آتا ہے۔ ایک طرف ہنری فاسٹر اور اسسٹنٹ پریڈیسٹینیٹر لینینا کی بات کر رہے ہیں، اسے پنیومیٹک کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ لفظ جسمانی طور پر پرکشش عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور برنارڈ مارکس یہ سن کر پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف لینینا اور فینی کراؤن کی بات چیت، فینی اسے ڈانٹ رہی ہے کہ تم 4 مہینے سے صرف ہنری کے ساتھ کیوں ہو؟ ہاں، یہ ہاربلی بیڈ فارم ہے۔ فینی اسے کہتی ہے کہ مزید پرومسکوس بنو، مطلب ایک وقت میں کئی مردوں سے تعلق رکھو، یہ وہاں کا نارم ہے۔ فینی خود پریگننسی سبسٹیٹیوٹ بھی لے رہی ہے۔ جی، مونڈ وضاحت کرتے ہیں کہ سٹیبلٹی کیسے آئی، شدید جذبات ختم کر کے۔ منوگمی، رومانس، وفاداری، سب ختم۔ خواہش اور اس کی تکمیل میں کوئی فاصلہ نہیں۔ جب فرد محسوس کرتا ہے تو معاشرہ ڈگمگاتا ہے۔ بالکل، اس لیے کوشش ہے کہ لوگ کچھ محسوس ہی نہ کریں، اور اگر کبھی کوئی برا احساس آ بھی جائے تو سوما ہے وہ سرکاری دوا۔ جی، 1 گرام لو اور چھٹی، فوری خوشی، فرار۔ مونڈ سے کرسچینٹی اور الکوہل کے تمام فائدے بغیر کسی نقصان کے کہتے ہیں۔ لینینا فینی کی بات مان لیتی ہے، اگر ہچکچاہٹ سے۔ وہ برنارڈ مارکس کا ذکر کرتی ہے جس نے اسے سیویج ریزرویشن جانے کو کہا ہے۔ فینی حیران ہوتی ہے، برنارڈ کی ریپوٹیشن اچھی نہیں، وہ اکیلا رہتا ہے، سماجی کھیل نہیں کھیلتا، اور وہ افواہ کہ اس کی بوتل میں الکوہل چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ الفا پلس ہو کر بھی چھوٹا رہ گیا۔ جی، برنارڈ یہ سب سن کر بہت غصے میں ہے، خاص طور پر جب وہ سنتا ہے کہ ہنری اور دوسرے لینینا کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں، لائک سو مچ میٹ، گوشت کا ٹکڑا۔ یہ احساسات تو اس معاشرے میں عجیب ہیں۔ بالکل۔ مونڈ اپنی بات جاری رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ماضی کو کیسے دبایا گیا، میوزیم بند، یادگاریں تباہ، کتابیں ممنوع۔ حکومت طاقت سے نہیں بلکہ برینز اینڈ بٹک سے چلائی جاتی ہے، مطلب کنڈیشننگ اور ہپنوپیڈیا سے۔ ہاں، اور کنزمپشن کو فرض بنا دیا گیا ہے۔ اینڈنگ از بیٹر دین مینڈنگ، the more stitches the less riches۔ خدا کی جگہ فورڈ نے لے لی، سلیب کی جگہ ٹی نے۔ اور بڑھاپا ختم کر دیا گیا ہے۔ لوگ 60 سال تک جوان رہتے ہیں، پھر اچانک مر جاتے ہیں۔ سوچنے کا، بوڑھا ہونے کا، موت کا خوف، یہ سب نہیں ہے۔ وہ مرتے دم تک مصروف اور خوش ہیں۔ باپ کے آخر میں ہنری برنارڈ کو سوما آفر کرتا ہے، برنارڈ غصے سے منع کر دیتا ہے۔ ہنری اور اس کا ساتھی ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لینینا کراؤن کے گرد گھومتی نظر آتی ہے، وہ لفٹ میں ہے اور ظاہر ہے الفا مردوں میں کافی مقبول ہے۔ ہاں، مقبول تو ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود جارج ایڈزل کے بڑے کانوں یا بنیتو ہوور کے جسم پر بالوں جیسی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناخوش ہو رہی ہے۔ یہ اس کی سطحی کنڈیشننگ کو ظاہر کرتا ہے نا؟ ہاں، یہ کنڈیشننگ واقعی ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور جب وہ برنارڈ مارکس کے ساتھ نیو میکسیکو جانے کے پلان کا ذکر کرتی ہے تو برنارڈ کا حیران ہونا جی، اور برنارڈ کا عوامی جگہ پر ذاتی بات کرنے میں آکورڈ فیل کرنا، یہ سب اسی کنڈیشننگ کے مختلف پہلو ہیں۔ بالکل۔ برنارڈ اس معاشرے کے بنائے ہوئے سانچے میں پوری طرح فٹ نہیں ہوتا، اور لینینا کو اس کی یہ آکورڈنیس مذاق لگتی ہے۔ بالکل، اور اسی لفٹ میں ایپسلون مائنس سیمی مورون لفٹ آپریٹر کا کردار بھی اہم ہے۔ وہ چھت پر پہنچ کر ایک لمحے کی خوشی محسوس کرتا ہے، روف، اور پھر فوراً اپنی نیم بے ہوشی میں واپس چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے جو شاید اس کی انسانیت کی جھلک دکھاتا ہے، جو کنڈیشننگ کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ برنارڈ اس منظر سے لطف اندوز ہوتا ہے، جبکہ لینینا تو اسے صرف آبسٹیکل گولف کے لیے اچھا سمجھتی ہے۔ ہاں، پھر سے وہی یوٹیلیٹی والی سوچ۔ اور جب بینیٹو برنارڈ کو اداس دیکھ کر سوما، وہی سرکاری خوشی کی گولی آفر کرتا ہے، تو برنارڈ کا انکار کرنا بھی اہم ہے۔ وہ کہتا ہے، میں خود رہنا پسند کروں گا۔ جی، یہ اس کی بغاوت کی ایک طرح سے ابتدا ہے۔ دوسری طرف ہنری فاسٹر اور لینینا ہیلی کاپٹر میں لندن کے اوپر پرواز کر رہے ہیں، اور نیچے ایک پرفیکٹلی آرڈرڈ معاشرہ نظر آتا ہے۔ ذاتیں، ان کی مخصوص یونیفارمز، ان کی مخصوص تفریحات۔ اور لینینا کا ڈیلٹا ذات کے خاکی رنگ کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، بالکل، اور شکر کرنا کہ وہ گیما نہیں، یہ اس کی گہری ہائپنوپیڈک کنڈیشننگ کا ثبوت ہے۔ وہ اپنی ذات اور مقام سے مکمل طور پر مطمئن ہے، یا کم از کم اسے یہی سکھایا گیا ہے۔ صحیح۔ اسی دوران برنارڈ اپنی اندرونی کشمکش میں ہے۔ وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کرتا ہے،
نچلی ذاتوں کے سامنے سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے اور ہنری جیسے کامیاب الفا سے حسد کرتا ہے۔ یہ تضاد بہت دلچسپ ہے۔ اور پھر وہ ہیلمہولٹز واٹسن سے ملتا ہے۔ ہیلمہولٹز تو الفا پلس ہے، کامیاب، مقبول، ایموشنل انجینئر، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ سب کچھ، لیکن وہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ اہم، مگر اسے الفاظ نہیں ملتے، موضوع نہیں ملتا۔ یہی چیز ہے جو ان دونوں کو جوڑتی ہے، برنارڈ اور ہیلمہولٹز کو۔ جی، دونوں اپنی انفرادیت کی وجہ سے تنہا ہیں۔ برنارڈ جسمانی طور پر مختلف ہونے کی وجہ سے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بلڈ سروگیٹ میں الکوہل چلی گئی تھی، اور ہیلمہولٹز اپنی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے، جو اس معاشرے کی سطحی باتوں سے آگے سوچتی ہیں۔ بالکل، ہیلمہولٹز کو لگتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وہ شاعری یا مضامین لکھتا ہے جو کامیاب ہیں، لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ہے جو باہر آنا چاہتا ہے۔ تو چیپٹر 4 ہمیں ان دو کرداروں کے ذریعے ورلڈ سٹیٹ کے اندر پائی جانے والی ڈس سیٹسفیکشن کی پہلی واضح جھلک دکھاتا ہے۔ یہ صرف برنارڈ کی ذاتی پریشانی نہیں، بلکہ ہیلمہولٹز جیسا پرفیکٹ الفا بھی اس نظام کی کھوکھلی باتوں سے بیزار ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب آتے ہیں چیپٹر 5 کی طرف۔ چیپٹر 5 میں لینینا اور ہنری کی ڈیٹ جاری رہتی ہے۔ سٹوک پوجس میں آبسٹیکل گولف کے بعد شام کا منظر ہے۔ یہاں ہکسلے ہمیں سلاؤ کریمیٹوریم دکھاتا ہے، جہاں مرنے والوں کی لاشوں سے فاسفورس نکالی جاتی ہے۔ اوہ، ہنری بڑے آرام سے فاسفورس ریکوری کے حال کی وضاحت کرتا ہے کہ کیسے مرنے کے بعد بھی لوگ سوشلی یوزفل رہتے ہیں۔ یہ ورلڈ سٹیٹ کی یوٹیلیٹی پر مبنی سوچ کی انتہا ہے۔ بالکل، کوئی جذباتی یا روحانی پہلو نہیں، صرف یوزفلنس۔ لینینا کو فوراً اپنی ہپنوپیڈک کنڈیشننگ یاد آ جاتی ہے۔ سب ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، ایپسلونز بھی کارآمد ہیں۔ جی، اور ہنری کہتا ہے کہ سب اپنی ذات میں خوش ہیں کیونکہ انہیں دوسری ذاتوں کی زندگی کا تصور ہی نہیں دیا جاتا۔ جب ان کا ہیلی کاپٹر کریمیٹوریم کی گرم ہوا سے اوپر اٹھتا ہے تو ہنری کا تبصرہ، ویسے بھی اب سب خوش ہیں، ایوری بڈی از ہیپی ناؤ، بہت چلنگ ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ موت جیسی حقیقت کو بھی کس طرح دبا دیا گیا ہے اور سوما کے ذریعے فوری خوشی حاصل کر لی جاتی ہے۔ اور پھر وہ ویسٹ منسٹر ایبی کیبرے جاتے ہیں، جو کبھی ایک مذہبی مقام تھا، اب ایک نائٹ کلب ہے۔ اچھا، جہاں مصنوعی موسیقی، سینٹ اینڈ کلر آرگن اور سیکسوفونسٹس ماحول بناتے ہیں۔ یہ مذہب کی جگہ پر سطحی تفریح اور لذت پرستی کو قائم کرنے کی علامت ہے۔ رات ہنری کے اپارٹمنٹ پر ختم ہوتی ہے، جہاں لینینا خودکار طریقے سے اپنی میلتھوزین ڈرل یعنی لازمی کانٹراسیپٹیو پریکاشنز پر عمل کرتی ہے۔ یہ سب بہت میکینکی ہے۔ اور اسی دوران برنارڈ ایک بالکل مختلف تجربے سے گزر رہا ہے۔ وہ فورٹسن کمیونٹی سنگری میں اپنی سولیڈیرٹی سروس میں شرکت کرتا ہے۔ ہاں، وہ سولیڈیرٹی سروس، یہ ایک عجیب رسم ہے۔ 12 لوگ، مرد و عورت، باری باری میز کے گرد بیٹھتے ہیں، سوما لیتے ہیں، اسٹرابری آئس کریم والا سوما کا لونگ کپ پیتے ہیں اور یکجہتی کے بھجن گاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ 12 افراد مل کر ایک گریٹر بینگ بن جائیں، ایک اجتماعی وجود میں ضم ہو جائیں۔ لیکن برنارڈ کے لیے یہ تجربہ ناکام رہتا ہے۔ بالکل ناکام۔ وہ کوشش کے باوجود اس اجتماعی احساس میں شامل نہیں ہو پاتا۔ اس کا دھیان ساتھ بیٹھی مورگینا روتھشائلڈ کی جڑی ہوئی بھاؤں پر اٹکا رہتا ہے۔ وہ اپنی علیحدگی، اپنی تنہائی کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ اور وہ رسم کا کلائمیکس، اورگی پورگی؟ جی، اورجی پورجی کے نعروں اور جسمانی قربت پر ہوتا ہے، جو کہ ایک طرح سے جنسی بے رحروی کے ذریعے مصنوعی اتحاد پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ نتیجہ؟ دوسرے لوگ تو شاید کامل اور پرسکون محسوس کرتے ہیں، لیکن برنارڈ پہلے سے زیادہ تنہا، دکھی اور خالی محسوس کرتا ہے۔ ہاں، یہ تجربہ اس کے لیے اجتماعی خوشی کے بجائے اس کی انفرادیت اور ایلینیشن کو مزید واضح کر دیتا ہے۔ یہ واقعی ورلڈ سٹیٹ کی مصنوعی کمیونٹی کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اب چلتے ہیں چیپٹر 6 کی طرف۔ چیپٹر 6 میں لینینا برنارڈ کو آڈ یعنی عجیب سمجھنے لگی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ نیو میکسیکو کا دورہ منسوخ کر دے اور بنیٹو کے ساتھ نارتھ پول چلی جائے۔ نارتھ پول؟ وہ تو بورنگ لگتا ہے۔ ہاں، اسے بھی لگتا ہے۔
پھر سیویج ریزرویشن کا خیال اسے زیادہ ایکسائٹنگ لگتا ہے۔ برنارڈ کی عادتیں اسے پریشان کرتی ہیں۔ وہ بھیڑ سے بچتا ہے، اکیلے گھومنا اور باتیں کرنا چاہتا ہے، بجائے عام تفریحات جیسے الیکٹرو میگنیٹک گولف یا ریسلنگ کے۔ اور سب سے اہم، وہ سوما لینے سے انکار کرتا ہے۔ میں خود رہنا پسند کروں گا۔ یہ لنینا کے لیے ناقابل فہم ہے۔ وہ لمحہ جب برنارڈ سمندر کے اوپر ہیلی کاپٹر روک کر کہتا ہے کہ وہ زیادہ میں یعنی مور می محسوس کرنا چاہتا ہے، سماجک جسم کا حصہ نہیں۔ لنینا کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ وہ اسے سماج دشمن، اینٹی سوشل سمجھتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ اپنے طریقے سے خوش ہونے کی آزادی چاہتی ہے؟ لیننا اس سوال کو سمجھ ہی نہیں پاتی۔ یہ مکالمہ ان کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو ظاہر کرتا ہے۔ برنارڈ گہرے جذبات اور انفرادیت کی تلاش میں ہے، جبکہ لیننا اپنی کنڈیشننگ کی غلام ہے۔ برنارڈ کا تجزیہ کہ وہ لوگ جذبات میں بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، بالغوں جیسا نہیں، بہت اہم ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ فوراً ساتھ نہ سوئیں، کچھ گہرا تعلق بنائیں، لیکن لنائنا کے لیے یہ صرف فن تھا۔ برنارڈ کا اسے گوس سمجھنا اس کی مایوسی کی انتہا ہے۔ پھر برنارڈ کو نیو میکسیکو جانے کے لیے پرمٹ پر دستخط کروانے ڈائریکٹر آف ہیچریز اینڈ کنڈیشننگ یعنی DHC کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور نیو میکسیکو ریزرویشن کا نام سن کر DHC چونک جاتا ہے۔ چونک جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر متوقع طور پر اپنی ذاتی کہانی سناتا ہے کہ کیسے وہ سالوں پہلے ایک بیٹا مائنس لڑکی کے ساتھ وہاں گیا تھا اور وہ طوفان میں گم ہو گئی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت پرسنل بات ہے۔ بالکل، ایک اعلیٰ عہدیدار کا اپنی ذاتی، جذباتی اور غیر مہذب یعنی انڈیکورس یاد کو شیئر کرنا۔ وہ فوراً شرمندہ ہو جاتا ہے اور برنارڈ کو اس کے غیر روایتی رویے پر ڈانٹتا ہے اور آئس لینڈ تبادلے کی دھمکی دیتا ہے۔ آئس لینڈ؟ اچھا، تو برنارڈ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ یہ دھمکی برنارڈ میں پہلے تو ایک باغیانہ جوش پیدا کرتی ہے۔ وہ خود کو بہادر محسوس کرتا ہے، لیکن یہ بہادری جلدی ختم ہو جاتی ہے نا؟ ہاں، جب وہ ہیلمولٹس کے سامنے شیخی بگھارتا ہے تو ہیلمولٹس کی خاموشی اسے شرمندہ کر دیتی ہے۔ ہیلمولٹس اس کی خود رحمی کو پہچان لیتا ہے۔ پھر سینٹا فے کا سفر ہوتا ہے، جدید ہوٹل اور ریزرویشن کے وارڈن سے ملاقات۔ وارڈن ریزرویشن کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ باڑ، بجلی کا کرنٹ، سیویجز جو اب بھی بچے پیدا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، خاندان رکھتے ہیں، مذاہب اور توہمات، عیسائیت، ٹوٹمزم، یہ سب۔ یہاں برنارڈ کے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جیسے وہ اوڈ کولون کا نلکا، ہاں، وہ اس کی شخصیت کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ وارڈن کی باتیں مہذب دنیا اور وحشی دنیا کے فرق کو واضح کرتی ہیں۔ اسی دوران برنارڈ ہیلمولٹس کو فون کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ DHC واقعی اسے آئس لینڈ بھیجنے کا سوچ رہا ہے۔ برنارڈ کی بہادری ہوا ہو جاتی ہے اور وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اور آخرکار وہ ریزرویشن کے لیے پرواز کرتے ہیں۔ وہ باڑ کو پار کرتے ہیں جو تہذیب اور وحشت کو الگ کرتی ہے۔ نیچے جانوروں کے ڈھانچے نظر آتے ہیں۔ پائلٹ کا تبصرہ، وہ کبھی نہیں سیکھتے، they never learn، بہت معنی خیز ہے۔ میلپائز ریسٹ ہاؤس پہنچ کر پائلٹ انڈین گائیڈ کی طرف اشارہ کر کے وہاں کی رسومات کو مضاحکہ خیز کہتا ہے۔ یہ چیپٹر 6 کے اختتام پر ہمیں بالکل مختلف دنیا کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اچھا، تو اب چیپٹر 7 یہ ملپائز کا پویبلو ہے۔ چیپٹر 7 ہمیں اس نئی دنیا میلپائز کے پویبلو میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑی سطح مرتفع میسا پر ہے۔ لینینا کا پہلا رد عمل شدید منفی ہے۔ جگہ عجیب ہے، بدبو ہے، گائیڈ دوستانہ نہیں۔ اسے فوراً اپنی مہذب دنیا کی صفائی اور پریڈکٹیبلٹی یاد آتی ہوگی۔ بالکل، داخلی راستہ گندگی، کوڑا کرکٹ، کتوں اور مکھیوں سے بھرا ہے۔ لینینا متنفر ہے۔ برنارڈ کا تبصرہ، وہ اس کے عادی ہیں، they're used to it، بہت تلخ ہے کیونکہ یہ ان کی ہپنوپیڈک تعلیم کے بالکل الٹ ہے، جو کہتی تھی کہ ہر کوئی اپنی حالت میں خوش ہے۔ پھر وہ ایک بہت بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہیں۔ لنینا کے لیے یہ ایک خوفناک منظر ہے کیونکہ ان کی دنیا میں بڑھاپے کے ظاہری اثرات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ برنارڈ وضاحت کرتا ہے کہ یہ قدرتی بڑھاپا ہے، بیماری ہے۔ لنینا بے چینی سے سوما چاہتی ہیں لیکن وہ بھول آئی ہیں۔ بچوں کو دودھ پلاتی عورتوں کو دیکھنا بھی لنینا کے لیے غیر مہذب ہے۔ یہ سب قدرتی انسانی عمل ہیں جنہیں ورلڈ سٹیٹ نے ختم یا چھپا دیا ہے۔ برنارڈ قریبی تعلق، انٹیمیٹ ریلیشن شپ پر تبصرہ کرتا ہے جو ان کی دنیا میں موجود نہیں۔
پھر وہ ایک مذہبی تقریب دیکھتے ہیں، ڈھول، گانا، ماسک پہنے رقاص، سانپوں کے ساتھ رقص، یہ سب لنینا کے لیے ناقابل فہم اور خوفناک ہے۔ اور رسم کا کلائمیکس ایک نوجوان لڑکے کو کوڑے مارنا۔ ایک آدمی لڑکے کو بار بار کوڑے مارتا ہے جب تک وہ گر نہیں جاتا۔ لنینا چیختی ہے، انہیں روکنے کی التجا کرتی ہے۔ بہت خوفناک، وہ خون، وہ شدت سے سوما چاہتی ہیں۔ یہاں ہمیں دو ثقافتوں کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف ورلڈ سٹیٹ کی پین لیس، سینیٹائزڈ اور سطحی خوشی ہے۔ دوسری طرف ریزرویشن کی زندگی ہے جو تکلیف دہ، گندی، پرتشدد ہو سکتی ہے، لیکن اس میں گہرائی، معنی اور روایت ہے۔ وہ کوڑے کھانے والا لڑکا ایک طرح سے کمیونٹی کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ ہاں، جو ورلڈ سٹیٹ کے انفرادی لذت کے اصول کے بالکل برعکس ہے، اور اسی لمحہ ایک بالکل غیر متوقع کردار سامنے آتا ہے۔ کون؟ ایک نوجوان، سنہرے بال، نیلی آنکھیں، سفید جلد، جو انگریزی بولتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ مہذب، سویلائزڈ ہیں؟ وہ اپنا نام جان بتاتا ہے۔ جان۔ وہ رسم پر افسوس کرتا ہے اور شیکسپیئر کا حوالہ دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ لوگ اسے اس کی رنگت کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں۔ شیکسپیئر ریزرویشن میں؟ جی۔ لینینا اسے دیکھ کر متوجہ ہوتی ہے اور جان بھی اسے دیکھ کر مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر جان اپنی کہانی سناتا ہے، اس کی ماں لنڈا، دوسری جگہ سے اس کے باپ ٹوماکن۔ ٹوماکن یعنی ڈی ایچ ٹام؟ بالکل، ڈی ایچ ای کے ساتھ آئی تھی۔ لنڈا یہاں کھو گئی اور ٹام واپس چلا گیا۔ جان یہیں پیدا ہوا۔ یہ برنارڈ کے لیے ایک دھماکے خیز انکشاف ہے۔ یقیناً۔ پھر وہ لنڈا سے ملنے جاتے ہیں۔ جی، اس کا گھر گندا اور بدبودار ہے۔ لنڈا خود بہت موٹی، بوڑھی اور غیر صحت مند نظر آتی ہے۔ وہ مہذب لوگوں کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی تکلیف بیان کرتی ہے، سوما کی کمی، بچہ پیدا کرنے پر شرمندگی، میں ایک بیٹا بچہ پیدا کر رہی ہوں، ملتھیوزین ڈرل کی ناکامی۔ لنڈا کی کہانی بہت المناک لگتی ہے۔ وہ ورلڈ سٹیٹ کی کنڈیشننگ کا شکار ہے، لیکن ایک ایسی دنیا میں پھنس گئی ہے جو اس کے اصولوں کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل، وہ لندن کی صفائی، تفریحات اور ایوری ون بلانگز ٹو ایوری ون کے اصول کو یاد کرتی ہے۔ وہ یہاں کی منوگمی، گندگی اور محنت سے نفرت کرتی ہے۔ وہ مقامی عورتوں کے حملے کا ذکر کرتی ہے کیونکہ وہ ان کے مردوں کے ساتھ سوتی تھی۔ لنڈا جان کے بارے میں بھی ملے جلے جذبات رکھتی ہے۔ وہ سکون بھی دیتا ہے لیکن اس کی وحشی عادات اسے پریشان کرتی ہیں۔ لنڈا کی حالت ورلڈ سٹیٹ کی کنڈیشننگ کی ناکامی کی ایک اور مثال ہے، جب اسے اس کے کنٹرول ماحول سے باہر نکال دیا جائے۔ صحیح۔ تو چیپٹر 8 میں ہم جان کی کہانی مزید تفصیل سے سنتے ہیں۔ چیپٹر 8 میں برنارڈ جان سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جان اپنی ابتدائی یادیں سناتا ہے، لنڈا کی محبت، لیکن ساتھ ہی پوپے نامی آدمی کی موجودگی جو اسے ڈراتا تھا۔ لنڈا کا سماجی طور پر مسترد کیا جانا، پوپے کا لایا ہوا میسکال پینا، اور جان کا ان تمام مردوں سے نفرت کرنا جو لنڈا کے پاس آتے تھے۔ وہ واقعہ جب 3 عورتوں نے لنڈا کو مارا اور جان نے اسے بچانے کی کوشش کی، کاٹا اور خود پٹائی کھائی، بہت اہم ہے۔ لنڈا کا رد عمل، غصے میں جان کو دھکیلنا، تھپڑ مارنا، اسے وحشی کہنا، پھنس جانے کا الزام لگانا اگر تم نہ ہوتے، اور پھر اچانک پیار کرنا، یہ جان کے لیے کتنا کنفیوزنگ رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ لنڈا کی اپنی محرومیاں اور تکلیفیں جان پر نکلتی تھیں، لیکن خوشگوار یادیں بھی تھیں۔ لنڈا اسے دوسری جگہ کی کہانیاں سناتی تھیں، اڑنے والی مشینیں، فیلیز، مستقل خوشی، صفائی۔ یہ کہانیاں جان کے ذہن میں ایک جنت کا نقشہ بناتی ہیں۔ دوسری طرف پویبلو کے بزرگوں کی اپنی کہانیاں اور روایات تھیں، جو متضاد مگر مسحور کن تھیں۔ دوسرے لڑکوں کا اسے کتیا کا بیٹا کہہ کر تنگ کرنا اس کی تنہائی کو بڑھاتا ہے۔ لنڈا اسے پڑھنا سکھاتی ہے اور پھر اسے اپنی اکلوتی کتاب دیتی ہے، بیٹا ایمبریو سٹور ورکرز کے لیے عملی ہدایات، جو جان کے لیے بالکل بے معنی ہے۔ ہاں، لیکن پھر تقریباً 12 سال کی عمر میں اسے شیکسپیئر کی ایک پرانی کتاب ملتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ شیکسپیئر دوبارہ؟ جی، شیکسپیئر کی زبان، اس کے جذبات، اس کی کہانیاں جان کو ایک نئی دنیا دکھاتی ہیں۔ وہ اس کی اپنی نفرت، محبت اور تنہائی کو الفاظ دیتی ہیں۔
جب وہ پوپے کو لنڈا کے ساتھ سوتا دیکھتا ہے تو شیکسپیئر کے الفاظ "when he is drunken asleep" اسے بدلہ لینے پر اکساتے ہیں، حالانکہ وہ ناکام رہتا ہے۔ تو شیکسپیئر اس کے لیے صرف کتاب نہیں بلکہ زندگی کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ پھر بوڑھا مٹسیما اسے مٹی کے برتن بنانا سکھاتا ہے، جس سے اسے تخلیق کی خوشی ملتی ہے۔ کیا کہ میں نامی لڑکی سے یک طرفہ محبت اور اس کی شادی پر دکھ، اور پھر 16 سال کی عمر میں مردانگی کی رسم سے باہر نکال دیا جانا، یہ سب تجربات اسے مزید تنہا کر دیتے ہیں۔ وہ خودکشی کا سوچتا ہے۔ ہاں، لیکن چٹان کے کنارے کھڑے ہو کر اپنا خون بہتا دیکھ کر اسے وقت، موت اور خدا کا ایک نیا ذاتی احساس ہوتا ہے۔ یہ ورلڈ اسٹیٹ کی سطحی روحانیت سے بالکل مختلف تجربہ ہے۔ وہ برنارڈ کو اپنی تنہائی کے بارے میں بتاتا ہے۔ برنارڈ شروع میں ہمدردی محسوس کرتا ہے، میں بھی۔ لیکن جب جان اپنی تکلیفوں، روزہ رکھنا، خود کو تکلیف دینا کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ احساس کر سکے تو برنارڈ گھبرا جاتا ہے۔ کیونکہ ورلڈ اسٹیٹ کا شہری تکلیف اور گہرے جذبات سے بھاگتا ہے۔ برنارڈ میں یہ واضح نظر آتا ہے۔ آخر میں برنارڈ ایک موقع دیکھتا ہے۔ کیا موقع؟ وہ جان اور ہچکچاتے ہوئے لنڈا کو لندن واپس چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا مقصد DHC کو بے نقاب کرنا ہے، اس کی چھوڑی ہوئی محبوبہ اور بیٹے کو سامنے لا کر۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑا۔ جان یہ سن کر بے حد خوش ہوتا ہے۔ وہ شیکسپیئر کی "دی ٹیمپسٹ" کا مشہور جملہ دہراتا ہے، "او ونڈر، ہاؤ مینی گڈلی کریچرز آر دیئر ہیئر، ہاؤ بیوٹیفل مین کائنڈ از"۔ لندن کی نام نہاد مہذب دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ اس سے ان کی اپنی زندگیوں اور برنارڈ اور لینینا پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ دراصل دو ثقافتوں کا ٹکراؤ ہے جسے ہکسلی بڑی خوبصورتی سے دکھاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 9 میں کیا ہوتا ہے۔ چیپٹر 9 ہاں، اس کی شروعات لینینا سے ہوتی ہے۔ ریزرویشن کا تجربہ وہ اس کے لیے کافی ڈسٹربنگ رہا، تو لندن واپسی سے پہلے وہ تھوڑا سکون چاہتی ہے۔ جی، تو وہ فوراً ریسٹ ہاؤس پہنچ کر سوما کی 6 گولیاں کھا لیتی ہے۔ 6 گولیاں؟ ہاں، یہ سوما یعنی وہ سرکاری ڈرگ جو لوگوں کو وقتی خوشی اور بے فکری دیتی ہے، اس معاشرے کا اہم حصہ ہے۔ لینینا تقریباً 18 گھنٹے کی سوما ہالیڈے پر چلی جاتی ہے، یعنی یوں سمجھیں حقیقت سے مکمل فرار۔ اور برنارڈ، وہ کیا کر رہا ہے؟ دوسری طرف برنارڈ جاگ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ کیا منصوبہ؟ وہ سینٹا فے جاتا ہے اور وہاں سے ورلڈ کنٹرولر مصطفیٰ مونٹ کو کال کرتا ہے۔ اوہ، سیدھا ورلڈ کنٹرولر کو؟ یہ تو بڑا قدم ہے۔ جی، یہ ایک بڑا قدم ہے۔ سیدھا دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک سے رابطہ کرنا۔ برنارڈ اسے لنڈا اور جان کی پوری کہانی سناتا ہے، ایک مہذب عورت جو ریزرویشن میں پھنس گئی اور وہاں ایک بچہ پیدا کیا۔ اور مونٹ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ مونٹ کو یہ معاملہ بہت دلچسپ لگتا ہے، لیکن ذاتی یا جذباتی طور پر نہیں، بلکہ کافی سائنٹیفک دلچسپی کے طور پر۔ سائنسی دلچسپی؟ اچھا۔ جی، یہ ہمیں ورلڈ کنٹرولرز کی ذہنیت کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ ہر چیز ایک تجربہ یا ڈیٹا پوائنٹ ہے۔ وہ برنارڈ کو حکم دیتا ہے کہ لنڈا اور جان کو لندن لے آئے۔ تو برنارڈ کے لیے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوئی، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ بالکل، وہ فوراً وارڈن سے ملتا ہے جہاں مونٹ کے احکامات پہلے ہی پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ وہ ضروری کاغذات حاصل کرتا ہے اور خود کو بہت اہم محسوس کرتا ہوا ملپائس واپس آتا ہے۔ اور جان کا کیا حال ہے؟ وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ جب برنارڈ اور لینینا نہیں ملتے تو وہ مایوس ہو کر ان کے ریسٹ ہاؤس میں کھڑکی توڑ کر گھس جاتا ہے۔ ارے! وہاں اسے لینینا کا سوٹ کیس ملتا ہے۔ وہ اس کے کپڑوں، میک اپ، پرفیوم کو چھوتا ہے، ان کی خوشبو محسوس کرتا ہے۔ زپرز وہ اسے خاص طور پر فیسینیٹنگ لگتے ہیں۔ یہ منظر کافی انٹینس ہے۔ وہ لینینا کے بارے میں کیا سوچتا ہے جب وہ اسے سوتا ہوا پاتا ہے؟ وہ اسے سوتا ہوا پاتا ہے سوما کے گہرے اثر میں۔ جان اس کی خوبصورتی سے بالکل مبہوت ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شیکسپیئر کے الفاظ بڑبڑاتا ہے، "او یو ونڈرڈ ونڈر"۔ وہ اسے چھونے کی ہمت نہیں کرتا، اسے ایک ڈینجرس برڈ سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں لنینا کی زپی جاماز کی زپ کھولنے کا خیال بھی آتا ہے، جسے وہ فوراً جھڑک دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ اس کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے، ایک کشش بھی ہے اور جی، کشش
اور اس معاشرے کے بارے میں اس کے اخلاقی تحفظات۔ اور پھر برنارڈ آ جاتا ہے۔ ہاں، ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر وہ گھبرا کر باہر بھاگتا ہے اور برنارڈ سے ملتا ہے جو اسے لندن لے جانے کی خوشخبری سناتا ہے۔ چیپٹر 10۔ چیپٹر 10 یہ ہمیں سیدھا لندن لے جاتا ہے، بلومزبری سینٹر میں۔ جی، یہ جگہ پیداوار اور کنڈیشننگ کا مرکز ہے۔ فرٹیلائزیشن بوکونوفسکی پروسیس۔ بوکونوفسکی پروسیس یعنی ایک انڈے سے درجنوں ایک جیسے انسان بنانا۔ بالکل، اور بچوں کی ذہنی پروگرامنگ، کنڈیشننگ۔ اچھا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹر کا کیا معاملہ ہے؟ ڈائریکٹر، جو پچھلے ابواب میں برنارڈ سے ناراض تھا، وہ ہنری فاسٹر کے ساتھ فرٹیلائزنگ روم میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ برنارڈ کو سب کے سامنے ذلیل کر کے سزا دی جائے۔ سزا؟ کس بات کی؟ خاص طور پر اس کے غیر روایتی رویے کی وجہ سے، کھیل، سوما اور سیکس لائف کے بارے میں اس کے عجیب خیالات کی وجہ سے۔ ڈائریکٹر کے نزدیک برنارڈ معاشرے کے استحکام، اسٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کی پبلک ہیوملیشن ہونے والی ہے۔ جی بالکل۔ برنارڈ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ڈائریکٹر فوراً اس پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، غداری، سماجی نظم و ضبط کا دشمن وغیرہ۔ اور سزا کیا تجویز کرتا ہے؟ وہ تجویز کرتا ہے کہ برنارڈ کو فوراً نوکری سے نکال کر آئس لینڈ کے ایک دور دراز سب سینٹر میں بھیج دیا جائے۔ اوہ، برنارڈ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ ڈائریکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ اسے سزا کیوں نہ دی جائے۔ برنارڈ بڑے اطمینان سے کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک وجہ ہے۔ وہ دروازہ کھولتا ہے اور یہ تو بہت ڈرامائی موڑ ہے۔ لنڈا کیسی لگ رہی ہے؟ مطلب ریزرویشن سے آنے کے بعد؟ یہی تو اصل دھچکا ہے۔ لنڈا اب وہ جوان خوبصورت بیٹا عورت نہیں رہی جسے ڈائریکٹر جانتا تھا۔ وہ عمر رسیدہ ہے، موٹی ہے، اس کے دانت خراب ہیں، کپڑے پٹے پرانے ہیں۔ تو کمرے میں موجود لوگوں کا رد عمل؟ کمرے میں موجود نوجوان، ہمیشہ خوبصورت رہنے والے لوگوں کے لیے یہ نظارہ ناقابل یقین حد تک شاکنگ اور ناگوار ہے۔ اور لنڈا ڈائریکٹر کو پہچان لیتی ہے؟ فوراً وہ اسے ٹوماکن کہہ کر پکارتی ہے، یہ اس کا پرانا نام تھا، اور اسے گلے لگا لیتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈائریکٹر، جو شدت، شرمندگی اور غصے میں ہے، اسے ایک مانسٹرس پریکٹیکل جوک کہتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ نہیں، اصل بم تو اب گرتا ہے۔ لنڈا چیخ کر کہتی ہے، "You made me have a baby." اوہ خدایا! کمرے میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ بیبی اور خاص طور پر مدر جیسے الفاظ اس معاشرے میں انتہائی فحش، obscene سمجھے جاتے ہیں۔ مدر؟ ہاں، یہ تو ان کی پوری سماجی ساخت کے خلاف ہے۔ بالکل۔ ڈائریکٹر کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جان آتا ہے۔ لنڈا روتے ہوئے جان کو بلاتی ہے۔ جان اندر آتا ہے، سیدھا ڈائریکٹر کے سامنے گھٹنوں پہ بل گرتا ہے اور کہتا ہے، "مائی فادر." مائی فادر، یہ لفظ، یہ تو شاید مدر سے بھی زیادہ عجیب ہوگا ان کے لیے۔ بہت زیادہ۔ فادر کا تصور اتنا غیر فطری اور مضاحکہ خیز ہے کہ کمرے میں بے قابو ہسٹیریکل ہنسی کا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ تو ڈائریکٹر کا کیا بنتا ہے؟ ڈائریکٹر کے لیے یہ حتمی تذلیل ہے۔ وہ اپنا چہرہ چھپاتا ہے اور کمرے سے بھاگ جاتا ہے۔ برنارڈ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا، لیکن ایک نہایتی عجیب اور کہہ لیں اسکینڈلس انداز میں۔ چیپٹر 11۔ تو ڈائریکٹر کی اس پبلک ہیوملیشن کے بعد چیپٹر 11 میں کیا ہوتا ہے؟ یقیناً جان ایک سینسنی بن گیا ہوگا۔ بالکل۔ لندن کا سارا اعلیٰ طبقہ، ہائی سوسائٹی، جان دی سیوج سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ شخص جس نے سابقہ DHC کو فادر کہا؟ جی ہاں، یہ ان کے لیے ایک ایگزوٹک نوولٹی ہے، ایک عجوبہ۔ اور لنڈا کا کیا؟ کیا لوگ اسے بھی ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، لنڈا سے کوئی نہیں ملنا چاہتا۔ مدر ہونا ایک مذاق سے بڑھ کر گندگی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی ظاہری حالت بھی؟ جی، اس کے علاوہ اس کی ظاہری حالت، بڑھاپا، موٹاپا، خراب دانت، ان پرفیکٹ لوگوں کو ریپلسو لگتی ہے، ناگوار۔ تو لنڈا کیا کرتی ہے؟ لنڈا خود بھی کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ وہ بس ایک چیز چاہتی ہے، سوما۔ وہ واپس اپنی سوما ہالیڈے پر جانا چاہتی ہے۔ اسے مل جاتا ہے سوما؟ ہاں، وہ دنیا سے، اپنی تکلیف دہ حقیقت سے مکمل فرار چاہتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ اسے سوما کی لامحدود سپلائی فراہم کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے اس کی موت جلدی واقع ہو جائے گی۔ یہ جانتے ہوئے بھی؟ ہاں، لیکن وہ دلیل دیتا ہے کہ یہ اسے وقت سے باہر ایک قسم کی ابدیت، ایٹرنیٹی دے رہی ہے۔ یہ بریو نیو ورلڈ کی حل کرنے کی عجیب منطق ہے۔ تکلیف کو ختم کرنے کے لیے شعور کو ہی ختم کر دو۔ جان اعتراض نہیں کرتا؟ جان اعتراض کرتا ہے لیکن بے بس ہے۔
लिंडा अपने कमरे में टीवी, रेडियो, खुशबुओं और सोमा के साथ मुस्तकिल छुट्टी पर चली जाती है। इधर बर्नार्ड का क्या हाल है? उसकी तो किस्मत बदल गई होगी। बर्नार्ड की तो जैसे लॉटरी निकल आई है। जॉन की वजह से वो अचानक बहुत मकबूल और अहम हो गया है। बड़े बड़े लोग जैसे हेनरी फॉस्टर और बनीटो हूवर उससे दोस्ती कर रहे हैं ताकि सैवेज से मिल सकें। औरतें भी? हाँ, औरतें इसकी पार्टियों में आने के लिए बेताब हैं। वो कामयाबी के नशे में हैं। क्या ये तब्दीली बर्नार्ड के लिए अच्छी साबित होती है? मतलब इसकी शख्सियत पर क्या असर पड़ता है? शुरू में तो वो बहुत लुत्फानंदोज होता है, लेकिन वो अपने पुराने दोस्त हेल्महोल्ट्ज वॉटसन, जो एक दानिश्वर और लिखारी है, के सामने अपनी कामयाबियों पर शेखी बगाड़ता है। हेल्महोल्ट्ज का क्या रद्द-ए-अमल होता है? हेल्महोल्ट्ज उसकी सतही खुशी पर अफसरदा होता है, जिससे बर्नार्ड नाराज हो जाता है। बर्नार्ड अब मुआशरे पर तनकीद भी करता है, लेकिन ये तनकीद अब खोखली लगती है, जैसे वो सिर्फ खुद को मजीद अहम दिखाने के लिए कर रहा हो। वो अंदर से अब भी इनसिक्योर है। बर्नार्ड जॉन को मुहज़्ज़ब दुनिया दिखाता है। उनके तजुर्बात कैसे रहते हैं? ये तजुर्बात जॉन के लिए ज़्यादातर नागवार या परेशान कुन होते हैं। वो उसे मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता है। एक फैक्ट्री में वो बोकनॉफ्स्की ग्रुप्स को काम करते देखता है। वो एक जैसे नजर आने वाले इंसान? जी, एक जैसे नजर आने वाले डेल्टास, गैमास, एप्सिलॉन्स, जो रोबोट्स की तरह काम कर रहे हैं। ये मंजर देखकर जॉन शेक्सपियर की मिरांडा के अल्फाज "ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट" दोहराता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब तंजिया है। और फिर? और वो फौरन बीमार होकर कह कर देता है। ये उसकी जिस्मानी और जहनी रिजेक्शन है उस दुनिया की। और ईटन का दौरा, वो कैसा रहता है? ईटन सिर्फ आला जात, अल्फाज और बीटाज के लिए है। वहां ट्विन्स नहीं होते। जॉन को वहां की तालीम, एलिमेंट्री रिलेटिविटी, मैल्थूजियन ड्रिल यानी बर्थ कंट्रोल की मश्क के बारे में पता चलता है। सबसे परेशान कुन क्या लगता है इसे? सबसे ज्यादा परेशान कुन तजुर्बा तब होता है जब वो तुलबा को पेनिटेंटिस की फिल्म पर हंसता हुआ देखता है। पेनिटेंटिस? ये तो वो मजहबी रस्म थी रिजर्वेशन की। जी, वही मजहबी रस्म जिसे जॉन ने रिजर्वेशन में बहुत संजीदगी और एहतराम से देखा था। इन मुहज्जब तालिब इल्मों के लिए दूसरों का दर्द और अकीदा सिर्फ एक मजाक है। ये सकाफती फर्क की इंतहा है। इसी दौरान लनीना क्या कर रही है? उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है? लनीना भी जॉन की वजह से कुछ मशहूर हो गई है। बड़े लोग उस पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन वो खुद परेशान है। वो अपनी दोस्त फैनी को बताती है कि वो जॉन को पसंद करती है और उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन जॉन का रवैया बहुत अजीब और मुतजाद है। वो समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, वो समझ नहीं पा रही कि जॉन क्या चाहता है। और फिर बर्नार्ड उन्हें फीलीज भेजता है। फीलीज, ये क्या चीज है? फीलीज इस दुनिया की एडवांस्ड फिल्में हैं। ये सिर्फ देखने और सुनने वाली नहीं, बल्कि इनमें लम्स यानी टच और खुशबू का एहसास भी शामिल होता है। एक फुल सेंसरी एक्सपीरियंस। अच्छा, तो बर्नार्ड उन्हें भेजता है? हाँ, बर्नार्ड एक शाम मसरूफ होता है तो वो लेनीना से कहता है कि जॉन को फीलीज ले जाए। लेनीना बहुत खुश होती है। फिल्म कैसी होती है? क्या देखते हैं वो? फिल्म का नाम है 3 वीक्स इन अ हेलीकॉप्टर। कहानी एक स्याहाम सैविज के बारे में है, जो कंडीशनिंग खराब होने की वजह से एक बेटा औरत के लिए पागल हो जाता है और उसे अगवा कर लेता है। ओह, तो ये काफी सेंसेशनल किस्म की कहानी है। जी बिल्कुल, सती और सेंसेशनल, जिसमें जिनसी मनाजिर भी शामिल है। जॉन का रद्द-ए-अमल क्या होता है? जॉन को ये फिल्म इंतहाई घटिया और बेस और इग्नोबल लगती है। उसे इसमें कोई गहराई या हकीकी जज्बा नजर नहीं आता। जबकि लेनीना को फिल्म बहुत पसंद आती है। वापसी पर टैक्सी में जॉन खामोश और परेशान रहता है। लेनीना के अपार्टमेंट की छत पर जब लेनीना शायद किसी रोमानवी लम्हे की तवक्को कर रही होती है, जॉन अचानक गुड नाइट कहकर चला जाता है। ओह, लेनीना तो हैरान रह गई होगी। बिल्कुल, लेनीना हैरान और मायूस रह जाती है। ये वाकया इन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई खलीज को, मिसअंडरस्टैंडिंग को जाहिर करता है। और बाप कैसे खत्म होता है? जॉन अपने कमरे में शेक्सपियर का ओथेलो पढ़ता है, जो गैरत और मोहब्बत की एक अलमनाक कहानी है, जबकि लेनीना अपनी मायूसी कम करने के लिए सोमा लेती है। दोनों अपने अपने तरीकों से हकीकत से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 11 के आखिर में जॉन और लेनीना के दरमियान जो ऑकवर्ड सूरत हाल पैदा हुई, उसका असर चैप्टर 12 में नजर आता है। बर्नार्ड की पार्टी का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, बर्नार्ड जो अभी तक अपनी नई मकबूलियत के नशे में है, एक बड़ी पार्टी रखता है।
اس نے بہت اہم لوگوں کو بلایا ہے، بشمول آج کمیونٹی سانگسٹر آف کینٹربری، یہ کوئی بڑا عہدہ ہے؟ جی، جو تقریباً ایک آرچ بشپ جیسا عہدہ ہے، اور یہ سب خاص طور پر جان دا سیوج سے ملنے آئے۔ لیکن جان تو لینینا سے ناراض تھا، اور شاید برنارڈ سے بھی۔ بالکل، اور وہ برنارڈ سے بھی خوش نہیں ہے۔ پارٹی کے وقت جان اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے اور باہر آنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ انکار کر دیتا ہے؟ جی، یہاں تک کہ وہ زونی لبان میں برنارڈ کو گالیاں بھی دیتا ہے۔ اوہ، برنارڈ کے لیے تو یہ بہت بڑی پبلک ہیومیلیشن ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے ڈائریکٹر کے ساتھ ہوا تھا، بس الٹ۔ بالکل وہی، مہمانوں خاص طور پر آرٹ سانگسٹر کے سامنے برنارڈ کی شدید بے عزتی ہوتی ہے۔ سب لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ لینینا کا کیا ہوتا ہے؟ لینینا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ جان اس کی وجہ سے نہیں آیا کیونکہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ پارٹی کا کیا بنتا ہے پھر؟ آرٹ سانگسٹر غصے میں برنارڈ کو نصیحت کرتا ہے مینڈ یور ویز، اور لینینا کو، جو اب اکیلی اور اداس ہے، اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ باقی مہمان بھی فوراً چلے جاتے ہیں۔ اور برنارڈ اکیلا رہ جاتا ہے، روتا ہے، اور پھر پریڈکٹیبلی سوما لے لیتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا بلبلہ پھٹ چکا ہے۔ اسی دوران ایک انٹرسٹنگ کنٹراسٹ یہ ہے کہ جان اپنے کمرے میں رومیو اینڈ جولیٹ پڑھ رہا ہے۔ یعنی برنارڈ کی سماجی تباہی اور جان کا ادب کی دنیا میں فرار۔ جی، اور ایک اور متوازی منظر میں مصطفیٰ مونڈ ایک نیا سائنسی مقالہ پڑھ رہا ہے جو پرپز یعنی زندگی کے مقصد کے تصور پر مبنی ہے۔ مونڈ اسے شاندار لیکن خطرناک اور سبورسو قرار دے کر شائع نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شائع نہ کرنے کا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور یہ معاشرہ سوچنے پر نہیں، صرف محسوس کرنے اور خوش رہنے پر مبنی ہے۔ برنارڈ سوچتا ہے کہ اگر لوگوں کو صرف خوشی کے بارے میں نہ سوچنا پڑے تو زندگی کتنی دلچسپ ہو سکتی ہے۔ یہ اس معاشرے کے بنیادی اصولوں پر ایک گہری کامنٹری ہے۔ تو برنارڈ اب واپس وہیں آ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا، ناخوش اور انسیکیور۔ ہاں، وہ دوبارہ اپنے پرانے ناخوش انسیکیور سیلف پر واپس آ گیا ہے۔ جان اس سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ اب ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا مالپائس میں تھا۔ یہ تو شاید تسلی نہیں ہوگی برنارڈ کے لیے۔ بالکل نہیں، یہ برنارڈ کو تسلی دینے کے بجائے مزید چپتا ہے۔ برنارڈ پہلے جان پر الزام لگاتا ہے، لیکن پھر تسلیم کرتا ہے کہ جان کے دوستوں یعنی مہذب معاشرے کے لوگوں کے بارے میں خیالات درست تھے، تاہم وہ اندر ہی اندر جان سے ناراض رہتا ہے۔ کیا وہ ہیلمہولٹز سے صلح کر لیتا ہے؟ ہاں، وہ ہیلمہولٹز کے پاس جاتا ہے۔ ہیلمہولٹز جو حقیقی دوست ہے اسے بغیر کسی گلے شکوے کے معاف کر دیتا ہے، کو شکر گزار تو بناتا ہے لیکن ساتھ ہی شرمندہ اور تھوڑا ناراض بھی کرتا ہے، شاید اس لیے کہ ہیلمہولٹز اخلاقی طور پر اس سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ہیلمہولٹز بتاتا ہے کہ اسے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہیلمہولٹز کو؟ کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ اس نے تنہائی پر کچھ نظمیں لکھی تھیں اور لیکچر کے دوران اپنے الفا پلس طلبہ کو سنا دیں، جو کہ سلیپ ٹیچنگ کے ذریعے سکھائے گئے خیالات کے بالکل خلاف تھیں۔ تنہائی تو ان کے ہاں ٹیبو ہے۔ جی بالکل، تنہائی اس معاشرے میں ایک ممنوع چیز ہے۔ اسے وارننگ ملی ہے۔ اس واقعے سے ہیلمہولٹز اور جان قریب آ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ ہیلمہولٹز محسوس کرتا ہے کہ وہ اب واقعی کچھ بامانی لکھ سکتا ہے۔ وہ اور جان فوراً دوست بن جاتے ہیں۔ ان میں ایک ذہنی اور جذباتی تعلق قائم ہوتا ہے جو برنارڈ کے ساتھ ممکن نہیں تھا۔ برنارڈ کو یہ دیکھ کر کیسا لگتا ہے؟ برنارڈ ان کی قربت دیکھ کر جلن محسوس کرتا ہے۔ وہ شاعری پر بات کرتے ہیں۔ ہاں، ہیلمہولٹز جان کو اپنی تنہائی پر لکھی نظم سناتا ہے۔ جان جواب میں شیکسپیئر کی ایک گہری نظم دی فینکس اینڈ دی ٹرٹل پڑھتا ہے، جو مثالی محبت اور موت کے بارے میں ہے۔ برنارڈ کیا کرتا ہے؟ برنارڈ جو باہر کھڑا سن رہا ہوتا ہے، طنزیہ انداز میں اوجی پوجی کہہ کر ان کے لمحے کو خراب کر دیتا ہے۔ اورجی پورجی؟ یہ ان کے جنسی ریچولز کا حوالہ ہے۔ جی، یہ اس معاشرے کی سطحی اور اجتماعی جنسیت کا حوالہ ہے۔ لیکن کیا ہیلمہولٹز شیکسپیئر کو پوری طرح سمجھ پاتا ہے یا اس کی شاعری کی گہرائی کو؟ نہیں، یہیں ایک اور اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ بعد میں جب جان رومیو اینڈ جولیٹ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہیلمہولٹز شاعری کی طاقت اور خوبصورتی کی تو تعریف کرتا ہے، لیکن محبت، والدین کا جبر اور موت جیسے جذبات وہ اسے سمجھ نہیں آتے۔ وہ اسے مزاحز لگتے ہیں، خاص طور پر جب جولیٹ اپنے والدین سے شادی ملتوی کرنے کی التجا کرتی ہے۔ او سویٹ مائی مدر، کاسٹ می ناٹ اوے۔ ہیلمہولٹز بے قابو ہو کر ہنس پڑتا ہے۔ ہنس پڑتا ہے۔ جان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جان شدید ناراض اور
ہرٹ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ جذبات حقیقی اور مقدس ہیں۔ ہیلمہولٹز معافی مانگتا ہے؟ ہیلمہولٹز معافی مانگتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ اگرچہ یہ صورتحال اس کے لیے ناقابل فہم اور مضحکہ خیز ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ لکھنے کے لیے ایسی ہی شدت، میڈنس اینڈ وائلنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے بھی کسی ایسی ہی پاگل پن کی تلاش ہے، مگر شاید کسی اور قسم کی، جو ان کی اپنی دنیا سے متعلق ہو۔ تو مطلب کنڈیشننگ اتنی گہری ہے کہ ہیلمہولٹز جیسا ذہین شخص بھی جی، یہاں تک کہ ہیلمہولٹز جیسا ذہین اور باغی شخص کے لیے بھی کچھ بنیادی انسانی جذبات ناقابل فہم ہیں۔ چیپٹر 13 چیپٹر 13 اس کی شروعات لینینا سے ہوتی ہے، جو پچھلے باب میں کافی اداس تھی۔ اب کیسا حال ہے اس کا؟ ہاں، وہ بہت اداس ہے۔ جان کے رویے نے اسے شدت متاثر کیا ہے۔ وہ ہنری فاسٹر جیسے معمولی مردوں کو رد کر دیتی ہے۔ یہ تو غیر معمولی بات ہے ان کے معاشرے میں۔ بالکل، وہ فینی کو بتاتی ہے کہ وہ صرف جان کو چاہتی ہے اور باقی کسی مرد میں اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ لینینا کے کردار میں ایک غیر معمولی تبدیلی ہے، کیونکہ اس معاشرے میں ایکسکلوزیوٹی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ایوری ون بلانگس ٹو ایوری ون ایلس ان کا نعرہ ہے۔ فینی اسے کیا مشورہ دیتی ہے؟ فینی پہلے تو اسے وہی روایتی مشورے دیتی ہے، کوشش کرتی رہو، سوما لیتی رہو، پریگنینسی سبسٹیٹیوٹ کرواؤ۔ لیکن جب لینینا کہتی ہے کہ وہ صرف جان کو چاہتی ہے، تو فینی ایک بہت ہی بریو نیو ورلڈ قسم کا مشورہ دیتی ہے۔ کیا مشورہ؟ وہ کہتی ہے بس جاؤ اور اسے لے لو، ٹیک ہم، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، یعنی جارحانہ انداز اپناؤ، مرد بنو۔ اوہ، یہ تو بہت میکینکی سوچ ہے۔ جی، یہ مشورہ اس معاشرے کی جنسیت کے بارے میں میکینکی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور لینینا اس مشورے پر عمل کرتی ہے؟ ہاں، وہ آدھا گرام سوما لیتی ہے ہمت بڑھانے کے لیے اور سیدھا جان کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جان وہاں ہوتا ہے؟ جان اس وقت ہیلمہولٹز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور لینینا کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے؟ یہ تو ایک بڑا کنفرنٹیشن ہونے والا ہے۔ لینینا آتے ہی اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، سیدھے سادے الفاظ میں، جیسا کہ اسے سکھایا گیا ہے۔ جان کا رد عمل بالکل مختلف ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل گر کر اس کا ہاتھ چومتا ہے اور شیکسپیئر کے ڈراموں اوتھیلو، رومیو اینڈ جولیٹ کے حوالے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے خود کو لینینا کے قابل ثابت کرنا چاہتا تھا، کوئی بہادری کا کام کر کے۔ بہادری کا کام؟ جی، جیسے مالپائز میں شادی کے لیے شیر کی کھال لانی پڑتی تھی۔ شیر کی خال؟ لینینا کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں؟ بالکل نہیں، وہ الجھن اور غصے کا شکار ہو جاتی ہے۔ شیر؟ ویکیوم کلینر؟ یہ کیا باتیں؟ وہ سیدھا پوچھتی ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ جان کیا کہتا ہے؟ جان جذباتی ہو کر اعتراف کرتا ہے کہ وہ اس سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو لینینا خوش ہوتی ہے یا کنفیوزڈ؟ وہ خوش بھی ہوتی ہے اور ناراض بھی کہ اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ پھر وہ وہی کرتی ہے جو اس کی کنڈیشننگ نے اسے سکھایا ہے۔ وہ فوراً جسمانی قربت کی طرف بڑھتی ہے، وہ جان کو گلے لگا لیتی ہے اور چومتی ہے۔ جان کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس بار؟ جان کو اراؤزل تو محسوس ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی اسے فیلیز کا خیال آ کر وحشت بھی ہوتی ہے، جہاں ایسی ہی سطحی اور فوری جسمانی تسکین دکھائی گئی تھی۔ وہ شادی کی بات کرتا ہے، فار آلویز۔ شادی؟ لینینا کے لیے تو یہ لینینا کے لیے یہ ایک ہاربل آئیڈیا ہے۔ ان کے معاشرے میں مستقل تعلق کا کوئی تصور نہیں۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیتی ہے، زپ زپ۔ او نہیں۔ وہ اسے مزید گلے لگانے کو کہتی ہے، ہگ می ٹل یو ڈرگ می ہنی۔ اب جان کیا کرتا ہے؟ یہ تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ جان کے لیے یہ لمحہ حتمی تصادم کا ہے۔ لینینا کا یہ رویہ جو اس کے لیے بالکل نارمل ہے، جان کے نزدیک انتہائی بے حیائی ہے۔ وہ خوفزدہ اور غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اسے پیچھے دھکیلتا ہے، اسے خور، فحشہ اور امپیوڈنٹ سٹمپٹ، گستاخ کیسبی کہتا ہے۔ یہ شیکسپیئر کے اوتھیلو سے لیے گئے الفاظ ہیں۔ بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، وہ اسے جھنجھوڑتا ہے اور مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ تو بہت شدید رد عمل ہے، دو دنیاؤں کا ٹکراؤ۔ یہ دو دنیاؤں، دو اخلاقی نظاموں کا مکمل تصادم ہے۔ لینینا خوفزدہ ہو کر باتھ روم میں بھاگ جاتی ہے۔ جان اسے جانے دیتا ہے؟ جان جاتے ہوئے اسے تھپڑ بھی مارتا ہے۔ او، وہ کمرے میں کنگ لیئر کے الفاظ دہراتا ہوا ٹہلتا ہے،
عورتوں کی دوہری فطرت کے بارے میں تلخ کلامی کرتا ہے۔ ڈاؤن فرام دا ویسٹ دے آر سینٹورز۔ کیا لینینا وہاں سے نکل پاتی ہے؟ وہ باتھ روم سے اپنے کپڑے اور میلتھوزین بیلٹ مانگتی ہے، جان انہیں دروازے کے اوپر وینٹیلیٹر سے اندر پھینک دیتا ہے۔ اور پھر اسی وقت فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ فون پر کون ہوتا ہے؟ جان فون اٹھاتا ہے۔ دوسری طرف سے خبر ملتی ہے کہ لنڈا بہت بیمار ہے اور اسے پارک لین ہاسپٹل فار دا ڈائنگ لے جایا گیا ہے۔ اوہ، جان فوراً پتہ پوچھتا ہے اور وہاں کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی لینینا بھی باتھ روم سے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ یہ باب ایک انتہائی ڈرامائی اور تلخ موڑ پر ختم ہوتا ہے۔ چیپٹر 14۔ چیپٹر 14 جان پہنچتا ہے ہاسپٹل فار دا ڈائنگ۔ یہ جگہ کیسی ہے؟ نام سے تو کچھ اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ ایک بلند عمارت ہے جس میں زرد ٹائلیں لگی ہیں۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جگہ مرنے والوں کے لیے ہے۔ جان کو وارڈ 81 کا بتایا جاتا ہے، جو گیلپنگ سینیلٹی یعنی تیزی سے بڑھاپے کے شکار مریضوں کا وارڈ ہے۔ وارڈ کا ماحول کیسا ہے؟ کیا یہ عام ہسپتال جیسا ہے یا وہاں بھی سب کچھ مختلف ہے؟ نہیں، بالکل مختلف۔ یہ بریو نیو ورلڈ کا ہسپتال ہے۔ وارڈ روشن پیلے رنگ کا ہے، ہر بیڈ پر ٹی وی لگا ہے، موسیقی مسلسل چل رہی ہے اور مصنوعی خوشبوئیں وقفے وقفے سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے اس سب کا؟ نرس فخر سے بتاتی ہے کہ وہ یہاں فرسٹ کلاس ہوٹل اور فیلی پیلس جیسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ موت کو بھی ایک خوشگوار بے حس تجربہ بنا دیا جائے۔ موت کی حقیقت کو چھپانا؟ جی، موت کی حقیقت کو مکمل طور پر چھپایا گیا ہے۔ مریض اگرچہ موت کے قریب ہیں لیکن مصنوعی طور پر جوان نظر آتے ہیں۔ جان لنڈا کے بارے میں پوچھتا ہے، نرس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ نرس پہلے تو جان کی جلد بازی اور پریشانی پر ناراض ہوتی ہے۔ ان کے ہاں موت ایک معمول کا غیر جذباتی واقعہ ہے۔ جب جان پوچھتا ہے کہ کیا کوئی امید ہے، نرس حیران ہو کر کہتی ہے، بالکل نہیں۔ اور جب جان بتاتا ہے کہ وہ اس کی ماں ہے؟ جب جان بتاتا ہے شی از مائی مدر تو نرس شدید خوفزدہ اور شرمندہ ہو جاتی ہے۔ مدر کا لفظ اس کے لیے ناقابل تصور حد تک فحاش اور امبیرسنگ ہے۔ لنڈا کی حالت کیسی ہے؟ لنڈا اپنے بستر پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ وہ سوما کے گہرے نشے میں نیم اونودہ ہے۔ اس کے چہرے پر ایک احمقانہ خالی خوشی ہے۔ جان کیا کرتا ہے؟ جان اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور میلپائز کی اچھی یادیں تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گانے جو وہ اسے سکھاتی تھیں، کہانیاں، وہ اس کے ساتھ ایک آخری بامانی رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ کیا وہ کامیاب ہوتا ہے؟ کیا وہ لنڈا سے جڑ پاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اسی وقت 8 سالہ بوکنوفسکی ٹوینز کا ایک گروپ وارڈ میں داخل ہوتا ہے۔ بچے مرنے والوں کے وارڈ میں؟ جی، یہ ان کی ڈیتھ کنڈیشننگ کا حصہ ہے۔ انہیں بچپن سے ہی موت کو ایک غیر اہم معمول کا واقعہ سمجھنا سکھایا جاتا ہے۔ بچے لنڈا کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ لنڈا کی عمر رسیدہ جھریوں والی حالت دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ Isn't she awful? Isn't she fat? ان کے لیے یہ ایک عجیب نئی چیز ہے۔ ایک بچہ تجسس میں لنڈا کو قریب سے دیکھنے لگتا ہے تو جان غصے میں اسے کان پہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ اوہ، نرس کیا کرتی ہے؟ ہیڈ نرس فوراً غصے میں آتی ہے۔ وہ جان پر چلاتی ہے کہ وہ بچوں کی کنڈیشننگ میں خلل ڈال رہا ہے۔ وہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا تو اسے باہر نکال دیا جائے گا۔ مطلب بچوں کی ذہنی پروگرامنگ زیادہ اہم ہے؟ جی، مریض کی حالت یا اس کے بیٹے کے جذبات سے زیادہ اہم ہے۔ جان دوبارہ لنڈا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ ہاں، وہ پھر ماضی کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اے بی سی وائٹامن ڈی، لیکن اب اس کے ذہن میں صرف بری یادیں آتی ہیں۔ پوپے، ریزرویشن میں ملنے والے تانے۔ اور لنڈا کیا وہ کچھ کہتی ہے؟ اسی دوران لنڈا کچھ ہوش میں آتی ہے، پچولی کی خوشبو سونگتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے، پوپے۔ پوپے، لنڈا کا وہ ریزرویشن والا لور جس سے جان نفرت کرتا تھا؟ بالکل۔ یہ سن کر جان تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ اسے حقیقت میں واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لنڈا، ڈونٹ یو نو می؟ لنڈا نیم بے ہوشی میں اس کا ہاتھ دباتی ہے، مگر پھر پوپے کہتی ہے۔ جان کیا کرتا ہے؟ جان غصے، غم اور مایوسی میں اسے جھنجھوڑتا ہے، چلاتا ہے، اٹس جان، آئی ایم جان۔ کیا لنڈا اسے پہچان پاتی ہے آخرکار؟ ہاں، وہ اسے پہچانتی ہیں، مگر اپنے سوما انڈیوسڈ خواب کے بلری تناظر میں۔ وہ شاید اسے پوپے ہی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ اچانک اس کا سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ اوہ نہیں! اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں شدید خوف اور ملامت ابھرتی ہے۔ وہ ہوا میں ہاتھ مارتی ہے، شاید مدد کے لیے، شاید جان کو پرے دھکیلنے کے لیے۔ اور پھر لنڈا مر جاتی ہے؟ جان گھبرا کر بھاگتا ہے، نرس کو بلاتا ہے، چیختا ہے کہ اس نے اسے مار دیا ہے۔
جب وہ واپس آتے ہیں لنڈا مر چکی ہوتی ہے۔ جان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جان اس کے پاس گھٹنوں کے بل گر کر بے قابو ہو کر رونے لگتا ہے۔ نرس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ بچوں کی کنڈیشننگ کا کیا کرتی ہے؟ نرس جان کے اس شدید غم کے اظہار ڈسگسٹنگ آؤٹ کرائے سے پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے فکر ہے کہ یہ بچوں کی ڈیتھ کنڈیشننگ خراب کر دے گا۔ انہیں تو سکھایا گیا ہے کہ موت پر ایسے بچکانہ اور غیر مہذب انداز میں رد عمل نہیں دینا۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ فوراً بچوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں چاکلیٹ ایکلیئر دیتی ہے۔ چاکلیٹ؟ ایسے وقت میں؟ جی۔ جان زمین پر گرا بار بار او گاڈ 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 دہراتا ہے۔ چاکلیٹ کھاتے ہوئے بچے، جن کے لیے یہ سب ایک نیا تماشا ہے، اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اسے تجسس سے گھورتے ہیں۔ وہ کچھ پوچھتے ہیں؟ ایک بچہ معصومیت سے پوچھتا ہے، "از شی ڈیڈ؟" جان کوئی جواب نہیں دیتا، خاموشی سے اٹھتا ہے اور دروازے کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ بچہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے دوبارہ پوچھتا ہے، "از شی ڈیڈ؟" اور جان؟ جان خاموشی سے چلتا رہتا ہے، وارڈ سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ منظر ہے پارک لین ہاسپٹل فار دا ڈائنگ کا۔ لنڈا کی موت ہو چکی ہے اور سیوج یعنی جان شدید غم اور آپ کہہ سکتے ہیں غصے کی حالت میں ہے۔ وہ اسپتال کے ویسٹیبیول یعنی داخلی حصے میں پہنچتا ہے اور وہاں کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے ڈیلٹاز جمع ہیں۔ یہ سب بوکانوفسکی گروپ سے ہیں، یعنی ایک جیسے آئیڈینٹیکل لوگ، اور وہ سب اپنا روزانہ کا سوما راشن لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ سوما یعنی وہ دوا جو ورلڈ اسٹیٹ لوگوں کو خوش اور قابو میں رکھنے کے لیے دیتی ہے۔ بالکل۔ ان ایک جیسے چہروں کو، ان مشینی انداز کو دیکھ کر سیوج کو شدید ناگواری ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، ٹوینز ٹوینز لائک میگٹس، کیڑوں کی طرح۔ بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، اور اسی کیفیت میں وہ شیکسپیئر کے الفاظ او بریو نیو ورلڈ طنز کے ساتھ دہراتا ہے۔ اور جب سوما کی تقسیم شروع ہوتی ہے، اسے اچانک لگتا ہے کہ اسے کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسے ان لوگوں کو آزاد کرانا ہے اس زہر سے۔ وہ آگے بڑھتا ہے، ڈیلٹاز کو سوما لینے سے روکتا ہے، چلاتا ہے کہ یہ زہر ہے، تمہیں غلام بناتا ہے، تمہیں آزادی چاہیے۔ لیکن ڈیلٹاز، ان کی تو کنڈیشننگ ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ آزادی کا مطلب ہی نہیں سمجھتے شاید۔ بالکل، وہ سوما کے عادی ہیں۔ جب سیوج گولیاں کھڑکی سے باہر پھینکنا شروع کرتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی وقت ہیلمولز واٹسن اور برنارڈ مارکس وہاں پہنچتے ہیں۔ جی، ہیلمولز جو خود بھی اس معاشرے سے بیزار ہے، وہ فوراً سیوج کا ساتھ دیتا ہے، بلکہ خوش ہوتا ہے۔ مین ایٹ لاسٹ کہتا ہوا وہ بھی سوما پھینکنے میں مدد کرتا ہے۔ آخرکار انسان۔ لیکن برنارڈ، اس کا کیا حال ہے؟ برنارڈ مارکس، وہ تو بس ڈرپوک، خوفزدہ کھڑا رہتا ہے، ہمت نہیں ہوتی اس کی۔ ہمیشہ کی طرح۔ جی، پھر جلدی پولیس آ جاتی ہے، گیس ماسک پہنے ہوئے۔ وہ طاقت کے بجائے سوما ویپر اور سنتھیٹک میوزک استعمال کرتے ہیں، اینٹی رائٹ سپیچ نمبر 2، یعنی فساد روکنے والی موسیقی۔ ہاں، ایک طرح سے آواز اور سوما گیس کے اثر سے ڈیلٹاز فوراً پرسکون ہو جاتے ہیں، بلکہ جذباتی ہو کر ایک دوسرے کو گلے لگانے لگتے ہیں۔ کمال کا کنٹرول ہے۔ بالکل، اور آخر میں سیوج، ہیلمہولٹز اور برنارڈ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ برنارڈ بھاگنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور دوسروں پر الزام بھی لگاتا ہے۔ تو یہ تھا چیپٹر 15 کا ہنگامہ خیز اختتام۔ اب چیپٹر 16۔ جی، اب تینوں قیدی پہنچائے جاتے ہیں ورلڈ کنٹرولر مصطفیٰ مونٹ کے اسٹڈی میں۔ یہ ویسٹرن یورپ کے کنٹرولر ہیں۔ اقتدار کا مرکز۔ بالکل، یہاں اصل نظریاتی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مونٹ کا رویہ بڑا دلچسپ ہے، وہ غصے میں نہیں بلکہ پرسکون ہے۔ وہ سیوج سے براہ راست پوچھتا ہے کہ کیا اسے سویلائزیشن پسند نہیں؟ ہاں، اور سیوج صاف کہتا ہے نہیں۔ برنارڈ یہ سن کر گھبرا جاتا ہے، لیکن مونٹ پرسکون رہتا ہے۔ ہیلمولٹز بھی پرسکون ہے۔ پھر ان کی شیکسپیئر پر بات ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، بڑی اہم گفتگو ہے۔ مونٹ بتاتا ہے کہ وہ خود بھی شیکسپیئر پڑھتا ہے، حالانکہ یہ ممنوع ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پرانی اور خوبصورت چیزیں جیسے اعلیٰ آرٹ خطرناک ہیں کیونکہ وہ سماجی استحکام، سوشل انسٹیبلٹی پیدا کر سکتی ہیں۔ اچھا، یعنی خوبصورتی اور آرٹ خطرناک ہیں؟ مونٹ کی نظر میں ہاں۔ وہ کہتا ہے کہ اوتھیلو جیسی ٹریجڈیز آج ممکن نہیں کیونکہ کنڈیشننگ اور سوما نے حسد، غصے، تکلیف جیسے جذبات ختم کر دیے ہیں۔ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، تو ہائی آرٹ کی قربانی دینی پڑی سٹیبلٹی کے لیے۔ اور وہ باکن ہاؤس کی گروپس یعنی آئیڈینٹیکل انسانوں کے گروہ، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
سیوج تو ان سے وحشت زدہ تھا۔ منوڈ وضاحت کرتا ہے کہ یہ سماج کے بنیاد ہیں۔ وہ سائپرس ایکسپیریمنٹ کا حوالہ دیتا ہے جہاں صرف الفاز کی کالونی ناکام ہو گئی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ معاشرے کو چلانے کے لیے مختلف کیسٹس کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہر کوئی اپنی جگہ خوش رہے۔ اور کیا صرف آرٹ ہی کنٹرولڈ ہے؟ نہیں، منوڈ بتاتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی کنٹرولڈ ہیں۔ لیبر سیونگ ڈیوائسز کو بھی محدود رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ فارغ نہ رہیں۔ اور سائنس، وہ کہتا ہے سائنس از ڈینجرس، وی ہیو ٹو کیپ اٹ موسٹ کیئرفلی چینڈ اینڈ مزلڈ۔ سائنس خطرناک ہے، اسے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ جی، وہ خود ایک باصلاحیت فزسسٹ تھا، لیکن اسے اپنی تحقیق چھوڑنی پڑی۔ اسے چوائس دی گئی، جزیرے پر جلاوطنی یا کنٹرولر بننا۔ اس نے کنٹرولر بننا چنا۔ اور اس ساری بحث کے دوران برنارڈ کا کیا ہوا؟ برنارڈ تو بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ گڑ گڑاتا ہے، بھیک مانگتا ہے کہ اسے جزیرے پر نہ بھیجا جائے، سارا الزام دوسروں پر ڈالتا ہے۔ منوڈ اسے حقارت سے دیکھتا ہے اور سوما دلوا کر بھجوا دیتا ہے۔ تو یہ جزیرہ اصل میں سزا نہیں؟ مون کے مطابق تو یہ انعام ہے۔ وہاں سارے آزاد خیال، باغی قسم کے لوگ بھیجے جاتے ہیں جو معاشرے میں فٹ نہیں ہوتے۔ ہیلمہولٹز تو خود فاکلینڈ آئلینڈز جیسا مشکل جزیرہ چنتا ہے، کہتا ہے وہاں لکھنے میں مدد ملے گی۔ واہ، یعنی باغیوں کا کلب ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اب چیپٹر 17۔ برنارڈ اور ہیلمہولٹز چلے رہ گئے، اب صرف مونڈ اور سیوج رہ گئے ہیں۔ جی، اور بحث اب مذہب کی طرف مڑتی ہے۔ سیوج کہتا ہے کہ آرٹ اور سائنس کی طرح مذہب کو بھی خوشی کے لیے قربان کر دیا گیا ہے۔ مونڈ اس سے اتفاق کرتا ہے؟ ہاں، وہ اتفاق کرتا ہے، بلکہ اپنے سیف سے پرانی مذہبی کتابیں نکالتا ہے، بائبل وغیرہ۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ خدا پرانے زمانے کی ضرورت تھا جب لوگ بڑھاپے، بیماری، موت کا سامنا کرتے تھے۔ اب ورلڈ اسٹیٹ نے یہ سب ختم کر دیا ہے، سوما ہے تو خدا کی ضرورت نہیں۔ God isn't compatible with machinery and scientific medicine and universal happiness۔ خدا مشینری اور عالمگیر خوشی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہی مونڈ کا نقطہ ہے۔ سیوج کہتا ہے کہ خدا پر یقین فطری ہے، خاص طور پر تنہائی اور تکلیف میں۔ مونڈ کہتا ہے ان کے ہاں لوگ نہ تنہا ہوتے ہیں نہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ پھر سیوج گناہوں کی سزا کا پوچھتا ہے، کنگ لیئر کا حوالہ دے کر۔ مونڈ کہتا ہے یہاں پلیزنٹ وائسز یعنی خوشگوار گناہوں کی کوئی سزا نہیں، سماجی نظام ہی خدا کا کام کرتا ہے۔ سیوج جواب دیتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو لوگ خود کو ڈی گریڈ نہ کرتے، ان میں برداشت، ہمت جیسی صفات ہوتی۔ اور مونڈ کا جواب؟ مونڈ کہتا ہے کہ انڈسٹریل سویلائزیشن کو سیلف انڈلجنس کی ضرورت ہے، خود انکاری کی نہیں۔ پاکیزگی، شرافت، بہادری، یہ سب پولیٹیکل انیفیشنسی ہیں۔ ان سب کی جگہ سوما نے لے لی ہے۔ وہ اسے کرسچینٹی وداؤٹ ٹیئرز کہتا ہے، بغیر آنسوں والی عیسائیت۔ جی، اور اسی موقع پر سیوج وہ مشہور بات کہتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ کمفرٹ۔ I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want goodness, I want sin۔ میں آرام نہیں چاہتا، میں خدا، شاعری، حقیقی خطرہ، آزادی، نیکی، گناہ چاہتا ہوں۔ اور مونٹ کہتا ہے تم ناخوش ہونے کا حق مانگ رہے ہو، دا رائٹ ٹو بی انہیپی۔ بالکل، سیوج کہتا ہے ہاں، اور ساتھ ہی بوڑھا ہونے، بیمار ہونے، بھوکا رہنے، اذیت سہنے، ان سب کا حق مانگتا ہے، وہ تمام انسانی تجربات جنہیں ورلڈ اسٹیٹ نے ختم کر دیا ہے۔ اور مونڈ بس کندھے اٹھا کر کہتا ہے یو ویلکم، تمہیں اجازت ہے۔ جی، ایک طرح سے بحث ختم ہو جاتی ہے، سیوج اپنی چوائس کا اعلان کر چکا ہے۔ اور اب آخری باب، چیپٹر 18، کہانی کا اختتام۔ ہاں، بہت المناک اختتام۔ سیوج اس سویلائزیشن سے پوری طرح مایوس ہو کر کہتا ہے I ate civilization, it poisoned me۔ وہ خود کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ سرسوں اور گرم پانی پیتا ہے تاکہ کہہ کر سکے۔ پھر ہیلمہولٹز اور برنارڈ الوداع کہنے آتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کنٹرولر نے اسے جزیرے پر جانے نہیں دیا، وہ ایکسپیریمنٹ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ یعنی سیوج کو ایک نمونے کے طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ جی، سیوج فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ وہ لندن چھوڑ کر تنہا رہنے چلا جاتا ہے، ایک پرانے ویران لائٹ ہاؤس میں پناہ لیتا ہے، شہر سے دور، بالکل تنہا۔ وہاں وہ خود کو سختیاں دیتا ہے، سزا دیتا ہے، رات بھر جاگنا، دعا کرنا، خود کو کوڑے مارنا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے کفارہ ادا کرنا ہے۔ کس چیز کا کفارہ؟ لنڈا کی موت کا، اپنی گناہ آلود خواہشات کا، ورلڈ اسٹیٹ کا حصہ بننے کا۔ وہ تیر کمان بناتا ہے، شکار کرتا ہے،
لیکن جب اسے اس سادہ زندگی میں خوشی محسوس ہوتی ہے تو خود کو مجرم سمجھ کر اور کوڑے مارتا ہے۔ یہ تو خود اذیتی کی انتہا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ ڈیلٹا ورکرز اسے یہ کرتے دیکھ لیتے ہیں، خبر پھیلتی ہے، رپورٹرز آ جاتے ہیں، سیوج ان سے بھی پرتشدد رویہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ ایک دن وہ لینینا کے خیالوں میں کھو جاتا ہے اور اس گناہ کی سزا کے طور پر پہلے کانٹے دار جھاڑیوں سے لپٹتا ہے، پھر خود کو شدت سے کوڑے مارتا ہے۔ او خدایا! اور عین اسی وقت ڈارون بوناپارٹ نام کا ایک فیلی فوٹوگرافر یہ سب کچھ چھپ کر فلم کر لیتا ہے۔ فیلی یعنی حسی فلم۔ جی، اور وہ فلم دی سیوج آف سری فوراً ہٹ ہو جاتی ہے۔ اب ذاتی اذیت بھی ایک تماشا بن گئی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں لوگ ہیلی کاپٹروں میں لائٹ ہاؤس پر تماشا دیکھنے پہنچ جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، وی وانٹ دی وپ، کوڑے مارنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل بھیانک ہے۔ اور پھر لینینا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ شاید ہمدردی میں سیوج کی طرف بڑھتی ہے۔ سیوج کا رد عمل؟ وہ غصے اور نفرت سے پاگل ہو جاتا ہے، اسٹرمپٹ چلاتے ہوئے اسے کوڑے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ لینینا کو؟ جی، یہ دیکھ کر مجمع اور پرجوش ہو جاتا ہے۔ وہ ساوج کی نقل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کوئی اورجی پورجی گانا شروع کرتا ہے اور سب ایک وحشیانہ جنون میں ڈوب جاتے ہیں۔ سیوج بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اپنی تمام پاکیزگی کی کوششوں کے باوجود؟ جی، اگلی صبح جب اسے ہوش آتا ہے، اسے شدید اذیت اور خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ بچ نہیں سکا، وہ بھی اسی سویلائزیشن کا حصہ بن گیا جس سے وہ بھاگا تھا۔ اور پھر؟ شام کو جب تماشائیوں کا ہجوم واپس آتا ہے تو لائٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اندر سیوج کی لاش چھت سے لٹک رہی ہوتی ہے۔ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے پاؤں آہستہ آہستہ گھوم رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں۔ ایک المناک اور شاید ناگزیر انجام۔ بالکل۔ یہ آخری ابواب دکھاتے ہیں کہ بریو نیو ورلڈ کی پرفیکٹ دنیا انفرادی آزادی، گہرے جذبات اور معنی کی تلاش کو کیسے رد کرتی ہے۔ مونڈ اور سیوج کی بحث اسی تضاد کو سامنے لاتی ہے، اسٹیبلٹی بمقابلہ سچائی اور تکلیف سہنے کا حق۔ سیوج کا انجام اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسانی روح اپنی تمام پیچیدگیوں کے ساتھ ایک مکمل کنٹرول شدہ آسان زندگی میں شاید زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہاں، کتاب یہی سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اصل انسانی خوشی کیا ہے؟ کیا وہ مکمل حفاظت اور بنا تکلیف والی زندگی ہے، یا پھر آزادی، خطرات، گہرے جذبات اور ہاں تکلیف کو بھی اپنانے میں ہے؟ ایک ایسا سوال جو آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا ہکسلے کے وقت میں تھا۔